بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثالث ان الازل لیس عبارۃ عن حالۃ مخصوصۃ حتی یلزم من وجود الجسم فیہا وجود الحوادث فیہا۔ اعتراضات و جوابات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ عالم کے حادث ہونے یعنی اعیان و اعراض کے حادث ہونے کی جو دلیل انہوں نے ذکر کی ہے، اس پر جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات اور پھر ان کے جوابات، دو اعتراض اور ان کا جواب ماسبق میں ہو چکا ہے۔ آج تیسرے اور چوتھے اشکال کو بیان کریں گے اور ان کا جواب بھی دیں گے۔ تیسرا اشکال جو ہے وہ دوسرے مقدمے پر ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ تھا کل ما لا یخلو عن الحوادث فہو حادث، کہ جو حوادث سے خالی نہ ہو، یعنی جو محل حوادث ہو وہ حادث ہوتا ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے یہ ذکر کی تھی کہ جو حوادث سے خالی نہیں ہے، اگر وہ ازلی ہو جائے تو ایسی صورت میں اس محل حادث کا ازل میں ہونا لازم آئے گا، اور جب وہ محل حادث ازل میں ہوگا تو اس میں جو حوادثات پائے جاتے ہیں اس کے لواحقات جو ہیں اور حادث ہیں وہ بھی ازل میں پائے جائیں گے، کیونکہ وہ حوادث کا محل ہے۔ جب وہ ازل میں پایا گیا تو اس کے جو لواحقات ہیں، جو حادث اس میں ہیں، وہ بھی ازل میں پائے جائیں گے۔ تو جو حادث ہے اس کا ازلی ہونا لازم آئے گا، اور حادث کا ازلی ہونا یہ محال ہے۔ یہ لازم کیوں آیا؟ حوادث کو جو حوادث سے خالی نہیں ہوتے ہیں ان کو حادث نہ ماننے کی بنیاد پر، لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ جو چیزیں حوادث سے خالی نہیں ہیں وہ حادث ہیں۔ یہ دلیل انہوں نے ماسبق میں ذکر کی ہے۔ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں، ایک شبہہ اور اشکال یہ ہے کہ ازل کا معنی کیا ہے؟ ازل کا ایک معنی ہے کہ مخصوص حالت، یعنی کسی مخصوص زمانے یا کسی مخصوص مکان میں پایا جانا۔ ازل کا ایک معنی ہے کسی مخصوص زمان یا کسی مخصوص مکان میں پایا جانا، اور ازل کا ایک معنی ہے کہ جس کی کوئی ابتدا معلوم نہ ہو۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں اس سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں
کہ جانب ماضی میں جو زمانے فرض کیے گئے ہیں غیر متناہی زمانے جو فرض کیے گئے ہیں ان کا وجود مستمر ہو، برابر وہ باقی رہیں۔ اس کا معنی بھی ہے کہ جانب ماضی میں جب استمرار برابر باقی رہے گا تو اس کی کوئی ابتدا معلوم نہیں ہوگی۔ تو چاہے یہ کہیں کہ عدم کا معنی ہے عدم اولیت، کہ اس کی ابتدا کوئی ابتدا معلوم نہ ہو، یہ معنی لیں کہ جانب ماضی میں فرض کیے گئے غیر متناہی زمانے برابر باقی رہیں، دونوں ایک ہی مفہوم ہے۔ تو ازل کا دو معنی ہے، کیا مراد ہے ازل سے؟ کیا زمان مخصوص اور مکان مخصوص ازل سے مراد ہے؟ اگر زمان مخصوص یا مکان مخصوص یہ مراد لیں ازل سے تب تو ٹھیک ہے۔ وہ جو آپ نے دلیل دی ہے کہ پھر حوادث کا جو جسم کے جو محل حوادث ہے، جو حوادث سے خالی نہیں ہے، اگر وہ ازلی ہو جائیں تو حوادث کا ازلی ہونا لازم آئے گا۔ اس صورت میں یہ دلیل تام ہوگی، کیونکہ جب ازل نام ہوگا کسی مخصوص زمانے کا، کسی مخصوص مکان کا ازل نام ہوگا، اگر اس مخصوص مکان یا اس مخصوص زمان میں وہ چیز پائی جائے جو حوادث سے خالی نہیں ہوتی ہے، مثلا جسم پایا جائے تو جسم کے جو لواحقات ہیں، متحرک ہونا، ساکن وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں بھی پائی جائیں گی اس زمان یا مکان میں، اور پھر جو حادث ہے اس کا ازلی ہونا لازم آئے گا۔ لیکن اگر ازل کا دوسرا معنی مراد لیا جائے کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، جس کے لیے اولیت نہ ہو، برابر اس کا وجود رہے، اگر یہ معنی مراد لیں گے تو جو چیزیں حوادث سے خالی نہیں ہوتی ہیں ان کے ازل میں پائے جانے سے ان کے لواحقات اور حوادثات کا ازل میں پایا جانا لازم نہیں آئے گا، اور جب لازم نہیں آئے گا تو حادث کا ازلی ہونا بھی لازم نہیں آئے گا۔ جب پایا جائے تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ جو حادث ہے اس کا ازلی ہونا لازم آ رہا ہے، جب وہ پایا ہی نہیں جائے گا تو ایسی صورت میں حوادث کا ازلی ہونا بھی لازم نہیں آئے گا، اور جب ازلی ہونا لازم نہیں آیا تو جو حوادث سے خالی نہ ہوں وہ حادث ہوں گے، یہ ضروری نہیں ہوا، لہذا آپ کی دلیل تام نہیں۔ دیکھیں اعتراض الثالث، تیسرا اعتراض، ان الازل ازل لیس عبارتن عن حالت مخصوصہ، ازل کسی مخصوص حالت کا نام نہیں ہے، مخصوص زمان یا مخصوص مکان کا نام نہیں ہے۔ مثلا یہ ایک کمرہ ہے، یہ مخصوص مکان ہے، یہ مان لیں کہ آج ہی کے دن بنا ہے، اس میں ہم لوگ پائے جا رہے ہیں، تو اگر مخصوص حالت یعنی مخصوص زمان یا مخصوص مکان یہ مراد ہو ازل سے تب تو وہ دلیل تام ہوگی، حالانکہ ازل کا یہ معنی مراد نہیں ہے۔ ان الازل، ازل سے مخصوص حالت مراد نہیں ہے، حتی یلزم من وجود الجسم فیہ، یہاں تک کہ اس مخصوص حالت، اس مخصوص مکان، اس مخصوص زمان میں جسم کے پائے جانے سے اس میں حوادث کا پایا جانا لازم ہے۔ یعنی اگر ازل مخصوص زمان و مکان کا نام ہوتا تو ایسی صورت میں جسم کے اس مخصوص زمان یا مکان میں پائے جانے سے حوادث کا حادث ہونا لازم آتا، لیکن اگر ازل سے یہ مراد ہی نہ ہو تو جسم کے
اس مخصوص زمان یا مکان میں پائے جانے سے حوادث کا وہاں پایا جانا لازم نہیں آئے گا۔ تو جب یہ مراد نہیں ہے حالت مخصوصہ، یہ مراد نہیں ہے ازل سے، پھر مراد کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں بل ہوا عبارۃ عن عدم الاولیت، بلکہ ازل سے مراد کیا ہے کہ اس کی کوئی ابتدا معلوم نہ ہو، اس کے پہلے کچھ نہ ہو۔ او ان استمرار الوجود فی ازمنۃ مقدرۃ غیر متناہیۃ فی جانب الماضی، یا جانب ماضی میں فرض کیے گئے غیر متناہی زمانوں میں، جانب ماضی میں فرض کیے گئے غیر متناہی زمانوں میں اس کے وجود کا برقرار رہنا، اس کے وجود کا مسلسل باقی رہنا، دونوں کا ایک مفہوم ہے۔ اس کی کوئی ابتدا معلوم نہیں ہے، یا جانب ماضی میں وہ برابر مسلسل باقی ہے، اس کا وجود ہے، تو اس کا بھی یہی معنی ہوا کہ اس کی کوئی ابتدا معلوم نہیں ہے نا۔ تو دونوں میں سے کوئی معنی لیں، کوئی دشواری نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ازل سے عدم اولیت مراد ہے، یعنی اس کی کوئی ابتدا معلوم نہ ہو۔ ازل سے مراد یہ ہے کہ جانب ماضی میں فرض کیے گئے غیر متناہی زمانے میں اس کا وجود مسلسل ہے، برابر ہے۔ اور جب ازل کا یہ معنی ہے تو اگر جو چیزیں حوادث سے خالی نہیں ہیں وہ ازل میں پائی جائیں تو حوادث کا ازل میں پایا جانا لازم نہیں آئے گا۔ مثلا افلاک کی حرکت ہے، حرکت افلاک، تو فلک کی جو بھی حرکت ہے، فلاسفہ کے ہاں فلک کی حرکت کیا ہے؟ قدیم۔ فلک کی حرکت کیا ہے؟ قدیم ہے۔ لیکن فلک کی جو جزئی حرکت ہے، ایک ایک حرکت ایک کے بعد دیگرے، حرکات حادثہ، حرکات جزئیہ، فلاسفہ ان حرکات جزئیہ کے قدیم ہونے کے قائل نہیں، بلکہ فلاسفہ مطلق حرکت، حرکت کی طبیعت کلیہ کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک فلک کی حرکت ہے، اور فلک کی حرکت میں ظاہر سی بات ہے وہ حرکت ہے تو ہر آن میں اس میں تجدد ہوگا، وہ بدلتا رہے گا، تو وہ حرکات جزئیہ جو برابر ہو رہی ہیں اور تبدیلی ہو رہی ہے، ایک کے بعد دیگرے حرکتیں ہو رہی ہیں، ان حرکات جزئیہ کے قدیم ہونے کے فلاسفہ قائل نہیں ہیں۔ وہ قائل کس کے ہیں کہ فلک کی جو حرکت ہے، حرکت مطلقہ، حرکت کی طبیعت کلیہ، وہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ تو اب فلک یہ متحرک ہے اور اس کی حرکت کیا ہے؟ قدیم ہے، تو اور اس کی حرکت جو قدیم ہے وہ حرکات حادثہ اور حرکات جزئیہ نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ حرکت مطلقہ ہے، حرکت کی طبیعت کلیہ ہے، اور وہ طبیعت کلیہ حوادث سے خالی ہو کر کے قدیم ہے، اس لیے کہ کسی زمانے مخصوص یا کسی مکان مخصوص کا نام ازل نہیں ہے، وہاں یہ حرکت پائی جا رہی ہے، مسلسل پائی جا رہی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے اور اس کے لواحقات قدیم نہیں، جو اس میں حوادثات ہیں وہ چیزیں وہاں پر نہیں ہیں، لہذا حرکات جزئیہ قدیم نہیں ہوئی، وہ ازلی نہیں ہوئی، صرف اور صرف حرکت مطلقہ اور حرکت کی طبیعت کلیہ یہ قدیم ہوئی۔ لہذا آپ نے جو یہ کہا ہے کہ جو چیز حوادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہوتی ہے، حرکت فلک کی حرکت طبعیہ، اس میں حرکات جزئیہ حادث ہیں، یہ حوادث سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کی طبیعت کلیہ کیا ہے؟ ازلی ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟
دیکھیں اسی کو یہ کہہ رہے ہیں ومانا ازلیت الحرکات الحادثہ، اور حرکات حادثہ کے ازلی ہونے کا معنی، یعنی فلاسفہ فلک کی حرکت کے قدیم ہونے کے قائل ہیں، حالانکہ فلک کی جو حرکتیں ہیں وہ حرکتیں قدیم نہیں ہیں نفس الامر میں، بلکہ وہ حرکات حادثہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس حرکت جزئیہ کو وہ قدیم کہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے انہ ما من حرکت الا وقبلها حرکت اخرى، کہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہے جس سے پہلے کوئی دوسری حرکت نہ ہو، لا الا بدایا، اور اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی شروعات معلوم نہیں ہے، یعنی جو بھی حرکت ہوگی اس سے پہلے ایک حرکت، اس سے پہلے بھی ایک حرکت سے وہ خالی ہو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو حرکات حادثہ ہیں، حرکات جزئیہ ہیں، یہ تو حادث ہیں، فلاسفہ ان کے حادث ہونے کے قائل ہیں۔ وہذا ہوا مذہب الفلاسفہ، اور یہی فلاسفہ کا مذہب ہے۔ وہم یسلمون، اور وہ یہ بات مانتے ہیں انہ لا شیء من جزئیات الحرکت بقدیم، کہ حرکت کی جزئیات میں سے جو ایک ایک جزئی ہے ان میں سے کوئی بھی چیز قدیم نہیں ہے، بلکہ قدیم کیا ہے؟ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْحَرْكَةِ الْمُطْلَقَةِ، بلکہ گفتگو کس میں ہے؟ حرکت مطلقہ میں ہے، حرکت کی طبیعت کلیہ میں ہے۔ حرکت مطلقہ اور حرکت کی طبیعت مطلقہ، فلاسفہ اس کے قدیم ہونے اور اس کے ازلی ہونے کے قائل ہیں۔ تو فلک کی جو حرکات جزئیہ ہیں وہ تو کیا ہیں؟ حادث ہیں، لیکن اس کی طبیعت کلیہ اور حرکت مطلقہ کیا ہے؟ یہ ازلی ہے اور قدیم ہے نا۔ اس کے ازل میں پائے جانے سے حوادث کا ازل میں پایا جانا لازم نہیں آئے گا۔ یہ ان کا اعتراض ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کلی پائی جائے گی، جواب مثال کے طور پہ انسان ہے، کیا انسان کی طبیعت کلیہ اپنے جمیع مشخصات سے خالی ہو کر کے خارج میں کہیں آپ نے انسان دیکھا ہے؟ زید، بکر، خالد وغیرہ ان لوگوں سے صرف نظر کرتے ہوئے انسان کی طبیعت کلیہ کو کہیں دیکھا ہے پارک میں؟ جب بھی انسان کی طبیعت کلیہ پائی جائے گی تو وہ افراد کے ضمن میں ہو کر کے ہی پائی جائے گی، زید کے ضمن میں، بکر کے ضمن میں، خالد کے ضمن میں، حامد کے ضمن میں۔ تو جب بھی طبیعت کلیہ پائی جاتی ہے وہ افراد کے ضمن میں ہو کر کے ہی پائی جاتی ہے۔ جب ازل میں حرکت مطلقہ، حرکت کی طبیعت کلیہ پائی گئی تو وہ افراد کے ضمن میں ہو کر کے ہی پائی جائے گی۔ حرکت مطلقہ قدیم ہو، حرکات جزئیہ جو ہیں وہ حادث ہوں، حرکت مطلقہ قدیم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب بھی پائی جائے گی وہ طبیعت کلیہ تو افراد کے ضمن میں ہو کر کے ہی پائی جائے گی، اور وہ افراد حادث ہیں تو طبیعت کلیہ بھی کیا ہوگی؟ حادث ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ والجواب، اس کا جواب یہ ہے انہ لا وجود للمطلق، کہ حرکت مطلقہ کا وجود جزئی کے ضمن میں ہی ہوتا ہے۔ لا وجود للمطلق الا فی ضمن الجزئی، مطلق کا وجود جزئی کے ضمن میں ہی ہوتا ہے۔ طبیعت کلیہ جو ہے وہ اپنے افراد ہی کے ضمن میں ہو کر کے پائی جاتی ہے۔ اس کو شرح تہذیب میں بہت تفصیل سے پڑھیں گے۔ انسان کی طبیعت کلیہ ہے وہ اپنے تمام تشخصات سے مجرد ہو کر کے خارج میں پالی جائے ایسا نہیں ہوگا۔ جب بھی انسان کی طبیعت کلیہ خارج میں پائی جائے گی تو وہ زید، بکر، خالد کے جو جزئیات ہیں ان کے ضمن میں ہو کر ہی پائی جائے گی۔ تو اب وہ جزئیات حادث ہوں اور طبیعت کلیہ قدیم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ والجواب، اس کا جواب یہ ہے انہ لا وجود للمطلق الا فی ضمن الجزئی، کہ مطلق کا وجود تو جزئی کے ضمن میں ہی ہوتا ہے، اور جب جزئی حادث ہے تو وہ مطلق بھی کیا ہوگی؟ وہ طبیعت کلیہ بھی کیا ہوگی؟ حادث ہوگی۔ فلا یتصور قدم المطلق، لہذا مطلق کا جزئیات کے حادث ہونے کے ساتھ ساتھ قدیم ہونا سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ جزئیات تو حادث ہیں اور طبیعت مطلقہ قدیم ہے،
یہ صحیح نہیں ہے. جزیات حادث ہیں تو جو طبیعت مطلقہ ہے وہ بھی حادث ہوگی. اگر فلک کی حرکات جزئیہ یہ حادث ہیں تو جو حرکت مطلقہ ہے طبیعت کلیہ ہے وہ بھی کیا ہوگی؟ حادث ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اعتراض اور اس کا جواب ہوگا. چوتھا اعتراض الرابع، چوتھا اشکال یہ ہے انہ لو کان کل جسم فی حیز، آپ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی اجسام ہیں وہ کسی نہ کسی مکان میں پائے جائیں گے. ما سبق میں یہ بحث آئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہر جسم کا مکان میں پایا جانا ضروری ہو تو اجسام غیر متناہی ہو جائیں گے. کیوں اجسام غیر متناہی ہو جائیں گے؟ کیونکہ آپ نے مکان کی یہ تعریف پڑھی ہے کہ جسم حاوی کا سطح باطن جو جسم محوی کے سطح ظاہر سے مماس ہو، ہے نا؟ پڑھے ہیں نا یہ تعریف. جسم حاوی کا سطح باطن جو جسم محوی کے سطح ظاہر سے مماس ہو.